بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک تمام مومنین و مومنات کی تعداد کے برابر اس کے لیے نیکیاں لکھے گا، قیامت تک کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان المبارک، ایسا مہینہ جس مہینے کے بارے میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اور دیکھیں اس مہینے میں پروردگار اپنے بندے پہ کتنا مہربان ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں ہر واجب نماز کے بعد یہ دعا پڑھے تو خداوند عالم اس کے قیامت تک کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا ہے اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائی، اللہم اکس کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا پڑھتے ہیں تو پروردگار آپ کے قیامت تک کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، نبی اعظم فرماتے ہیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں اس دعا میں ہم نے کیا کہا ہے کہ خدا اتنا مہربان ہوا، کہ خدا نے اتنی مہربانی کی کہ قیامت تک کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب ذرا سنیے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کیا کہا؟ ہم نے کہا اے معبود، قبروں میں دفن شدہ لوگوں کو شادمانی عطا فرما، اے محبود ہر محتاج کو غنی بنا دے، اے محبود ہر بھوکے کو شکم سیر کر دے، اے محبود ہر ننگے کو لباس پہنا دے، اے محبود ہر مقروض کا قرض ادا کرا دے، اے محبود ہر مصیبت زدہ کو آسودگی عطا فرما، اے محبود ہر مسافر کو وطن واپس لا، اے محبود ہر قیدی کو رہائی بخش دے، اے محبود مسلمانوں کی امور میں سے ہر بگاڑ کی اصلاح فرما دے، اے محبود ہر مریض کو شفا عطا فرما، اے محبود اپنی ثروت سے ہماری محتاجی ختم کر دے، اے محبود ہماری بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے، اے محبود ہمیں اپنے قرض ادا کرنے کی توفیق دے اور محتاجی سے بچا لے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو مومنین آپ نے سماعت کر لیا، دیکھا اس دعا میں ہم نے مومنین کے لیے دعا کی، تو جب ہم نے مومنین کے لیے دعا کی تو پروردگار اتنا راضی ہوا کہ نبی فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم اس دعا کے پڑھنے والے کو، جو بندہ ہر واجب نماز کے بعد ماہ رمضان میں یہ دعا پڑھتا ہے، یعنی مومنین کے لیے دعا کرتا ہے، تو خدا اتنا راضی ہوتا ہے کہ خداوند عالم اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے ماہ رمضان المبارک میں ہر واجب نماز کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، خداوند عالم اس کے قیامت تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو برادران محترم مجھے یہ بتائیں، اگر ہم مومنین کے لیے ماہ رمضان میں دعا کرتے ہیں خدا اتنا راضی ہوتا ہے، ایک بات کا تو پتہ چلا نا کہ پروردگار چاہتا ہے یہ نفرتیں ختم کر دو، یہ قدورتیں ختم کر دو، یہ بغض، یہ کینہ، یہ غیبت، یہ تہمت، یہ سب کو چھوڑ دو، تم بھائی بھائی بن کے رہو، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرو، پھر دیکھو میں کتنا تمہیں نوازتا ہوں۔ اسی لیے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی ہر مومن کے بدلے ایک فرشتہ کو اس کے لیے دعا کرنے پر مأمور فرما دیتا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو مومن کسی زندہ یا مردہ مسلمان مومن یا مومنہ کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالی حضرت آدم سے لے کے
کہ قیامت تک تمام مومنین و مومنات کی تعداد کے برابر اس کے لیے نیکیاں لکھے گا۔ تو مومنین، اگر ہم مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں چاہے زندہ ہو یا مردہ، پروردگار تو اتنا کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو چھوڑیے ان قدورتوں کو، تو چھوڑیے بغض و عناد کو، چھوڑیے غیبت کو، چھوڑیے تہمت کو۔ اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو مومنین کے ساتھ محبت کرنے کا عادی بنا لیں، مومنین کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں۔ اب دیکھیں پروردگار کتنا مہربان ہے اور کیا کچھ آپ کو عنایت کرتا ہے۔ آپ یہ دعا مومنین کے لیے کرتے ہیں، قیامت تک کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور پروردگار ہماری تمام تر جائز حوائج کو پورا فرمائے۔